اوہ آ گئی آپ؟ ہاں ہاں جی. کیسی رہی میٹنگ؟ کیا ہے یاسف، آپ کو پتہ ہے کہ آج مجھے بہت غصہ آیا اور مجھے بہت افسوس بھی ہوا. خیریت ہے؟ ہاں یاسف، میری مسیحی بہنیں آپ دیکھو کہ چرچ بھی جاتی ہیں، عبادتوں پر بھی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. خداوند کی روحانی خوراک حاصل کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی عیب جوئیاں کرتی ہیں، اور کتنا زیادہ آپ دیکھو دوسروں کو ٹھوکر لگتی ہے اس بات سے. ہاں یہ افسوس کی بات تو ہے بے شک. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے الیاسف، اور حقیقت میں آپ یقین کریں کہ میں کئی دفعہ بڑی حیران ہوتی ہوں یہ دیکھ کر کہ کتنے مسیحی ایسے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خداوند کے شاگرد ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل و دماغ سے، ان کے کردار سے کوئی تبدیلی ہی نظر نہیں آتی. لیکن آپ پریشان نہ ہوں، بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو اب تک اپنی پرانی انسانیت میں جی رہے ہیں، لیکن یہ میرے اور آپ کی جو ہے ہمیں خداوند نے خدمت دی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں. بلا شبہ ایسے بہت سے مسیحی ہیں جو اب تک اپنی پرانی انسانیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کی زندگی سے روحانی پھل ظاہر نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کثرت کی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی زندگیاں جو ہیں وہ پرمعنی نظر آتی ہیں. بالکل، اور خداوند کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم کثرت کی زندگی پائیں. بالکل، اور خداوند کے کلام میں سے واضح طور پر بیان کیا گیا. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں، تو ہمیں بڑے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا. آپ مہربانی کر کے پڑھیں. جی ضرور. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. جی کاشف، آپ نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہر مسیحی جو ہے وہ کثرت کی زندگی کا تجربہ حاصل کریں اور اپنی پرانی انسانیت سے نکل کر وہ ایک نیا انسان بنے، ایک نئی مخلوق جو ہے وہ بنے. پھر الیاسف، کیا وجہ ہے کہ لوگ آج کثرت کی زندگی کا تجربہ نہیں رکھتے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو انہیں روکے ہوئے ہے؟ کاشف، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کلام مقدس میں سے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں دیکھنا پڑے گا، اور اس سے اس بات کو ہم بہتر طور پر سمجھ پائیں گے. میرے ساتھ آپ نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا 2واں باب اور اس کی 14ویں آیت. اور کلام جس پہلے آدمی کا ذکر کرتا ہے اسے ہم نفسانی آدمی کہتے ہیں، یا اسے ہم انگلش میں نیچرل مین بھی کہتے ہیں. اور مہربانی کر کے آپ اس حوالے کو ہمارے لیے پڑھیں. جی. مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. جی بالکل. کاشف، اس آیت کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نفسانی آدمی کون ہے؟ یاسف، میرا خیال ہے کہ نفسانی آدمی جو ہے وہ ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو ابھی تک اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا اور نہ ہی وہ اسے جانتا ہے. بالکل. مگر یہ دوسرا شخص جس کے بارے میں آپ نے بتایا وہ کون ہے؟ دوسرا شخص جس کے بارے میں کلام مقدس بتاتی ہے وہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں کارنل مین، اور ہم اردو میں اسے کہتے ہیں جسمانی شخص. اور اس کا ذکر جو ہمیں پہلا کرنتھیوں اس کا 3واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں ملتا ہے. اور مہربانی کر کے آپ اس حوالات کو ہمارے لیے پڑھیں. جی. اے بھائیو، میں تم سے اس لیے کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، ان سے جو مسیح میں بچے ہیں. میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہیں تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو. اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ جی بالکل. آپ نے دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت تو دی ہے، اس کے لیے اپنے دل کا دروازہ تو کھولا، لیکن اپنی زندگی میں انہیں وہ مقام نہیں دیا، اور خداوند یسوع مسیح ان کی زندگی میں ان کے دل پر جو ہے وہ تخت نشین نہیں ہے. یہ وہ زندگی ہے جس نے خداوند کے ساتھ چلنے کا ارادہ تو کیا، مگر کلی طور پر خداوند کو اپنی زندگی کا اختیار نہیں بخشا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ سے نجات تو چاہتے ہیں، لیکن اب تک رول قدس میں چلنا اور رول قدس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنا انہوں نے نہیں سیکھا. اور الیاسف، پھر تیسرا شخص کون ہے؟ تیسرا شخص جس کا کلام مقدس ذکر کرتا ہے کاشف، اسے ہم کہتے ہیں روحانی آدمی، یا انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں اسپرچل مین. اور اس کا ذکر بھی ہمیں پہلا کرنتھیوں اس کا 2واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں ملتا ہے. اور مہربانی کر کے آپ اسے پڑھیں گے ہمارے لیے. جی. لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا. خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے. بالکل. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ روحانی زندگی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں خداوند ایسی زندگی اپنی شاگردوں کے لیے چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی. خداوند یسوع مسیح اس کے دل پہ تخت نشین ہیں. خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے اپنی زندگی کا اختیار دیا ہے. وہ روح کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں.
کثرت کی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں، اور یہ ایسا شخص ہے جو اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خداوند کی مرضی کے مطابق لیتا ہے۔ اور کاشفہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو خداوند مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کو مکمل طور پر بسر کرتا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص تھا جو کہ ہم جسمانی شخص جس کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ جسمانی شخص آپ کو پتہ ہے کہ روحانی حالت میں کیسے آ سکتا ہے؟ الیاصف، میں سمجھتی ہوں کہ جو جسمانی شخص ہے وہ روحانی حالت میں اس طرح سے آ سکتا ہے کہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو جب وہ سانس باہر نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کے لیے خداوند کے ساتھ متفق بھی ہے۔ اور جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روح القدس کو اپنی زندگی کا کنٹرول دیتے ہیں، اس سے معمور ہوتے ہیں اور قوت پاتے ہیں۔ تو آپ روحانی سانس کی جو مشق کے حوالے سے بات کریں، بالکل جیسے آپ نے بڑے واضح طور پر بتایا کہ جب ہم سانس کو باہر نکالتے ہیں، اپنی گندی سانس کو، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کا خدا کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اور جس کا ذکر ہمیں پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں ملتا ہے۔ کیا میں یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھ سکتا ہوں؟ جی ضرور۔ یہ ہمیں کلام مقدس میں بڑے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ کاشفہ، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جب ہم اپنے سانس کو باہر نکالتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ خداوند ہمارے ان سب گناہوں کو معاف کرتا ہے جس کا ہم اقرار کرتے ہیں خداوند کے سامنے۔ اور جیسے آپ نے ہمیں روحانی سانس کے حوالے سے بتایا تھا کہ جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو ہم روح القدس کی معموری کو ایمان سے حاصل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ روح القدس کی معموری میں حاصل کرنے میں ہم 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خداوند کے اس جو ہے وہ حکم کو سیکھیں، اور خداوند کا حکم کیا ہے؟ افسیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اور روح القدس کی معموری کے حوالے سے جو دوسری بات ہم سیکھتے ہیں کہ ہم ایمان سے جو ہے وہ روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر ہمیں پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ملتا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ اس میں ہے کہ اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ خداوند کی مرضی کے مطابق جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں بخش دیتا ہے، اور جب ہم ایمان سے مانگتے ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تو روح القدس کی معموری ہم خداوند کے حکم کے حوالے سے سیکھتے ہیں اور پھر ایمان سے اسے اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ الیاصف، ان ساری باتوں کو بڑی وضاحت سے آپ نے مجھے سکھا دیا، اور میں نے کبھی ان 3 زندگیوں کے بارے میں بھی اس طرح سے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ آپ نے مجھے سکھایا ہے اس کا ریکیپ ہم کریں۔ ضرور۔ بائبل مقدس 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کرتی ہے۔ نفسانی آدمی وہ ہے جس نے خداوند کو نہ تو قبول کیا اور اپنی زندگی کا خود مالک ہے۔ جسمانی آدمی وہ ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول تو کر لیا مگر اپنی زندگی کا مکمل اختیار خداوند یسوع کو نہیں دیا۔ روحانی آدمی وہ ہے جس نے اپنی زندگی کا مکمل اختیار خداوند یسوع کو سونپا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مسیح کی روشنی میں چلتا ہے۔ روحانی سانس کی مشق کے ذریعے جسمانی آدمی روحانی آدمی بن سکتا ہے۔ سانس باہر نکالنا گناہ کا اقرار کرنا ہے، سانس اندر لینا ایمان سے روح القدس کی معموری حاصل کرنا ہے۔ میرے عزیزو، پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔